افواہ حاسد اور دشمن بناتا ہے، احمق اس کو پھیلاتا ہے، عقل مند اس کو دباتا ہے۔ جنگل کی آگ کی طرح خود جلتا اور سب کو جلاتا نہیں ہے۔ پتہ عورت کا سب سے پہلا حق کیا مارا جاتا ہے؟ اس کے پیدا ہونے پہ خوشی نہیں منائی جاتی۔ قرآن پاک میں ہے ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، ایکسٹریکٹ آف کلے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھا ہے، امتحان گاہ میں بیٹھا ہے اور پریشان بیٹھا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ منکر نکیر کی آواز کی گرج جو ہے نا کڑک کی طرح ہوگی۔ دنیا کہتی ہے تھرو بگ آن ویڈنگز، زیادہ خرچہ کرو شادیوں پہ، بڑی پومپ اینڈ شو، سب کو نظر آئے۔ دین کیا کہتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جس میں فریقین پر کم بوجھ پڑے۔ افواہ ہوتی ہے نا، افواہ، ریومر، جھوٹی خبر، یہ جب کسی عقل مند کے کانوں پہ ٹکراتی ہے نا تو دم توڑ دیتی ہے، اور جب کسی بے وقوف کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو مزید طاقتور ہو جاتی ہے۔ اور یہ موضوع آج کل بڑا ان ہے اور بڑا امپورٹنٹ بھی ہے، تو اس کو بھی ہم لیتے ہیں تھوڑا ڈیٹیل میں، تھوڑی دیر تک لیتے ہیں اس کو، بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ ٹرائی ٹو بی اے وائز مین، یو نو دیر از اے ڈفرنس بٹوین انٹیلیجنٹ، ایجوکیٹڈ اینڈ وائز۔ سم پیپل آر ایجوکیٹڈ بٹ دے آر ناٹ انٹیلیجنٹ، سم پیپل آر انٹیلیجنٹ بٹ دے آر ناٹ وائز۔ عقل مند آدمی اور کسی قسم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، علم عقل دیتا ہے اور علم عقل کا بڑا شارٹ کٹ ہے، اور انٹیلیجنٹ ہونا بھی، ذہین ہونا بھی ایک بات ہے، دیٹ یو کین لرن سم تھنگ، اور کوگنیٹو ایبلٹی آپ کی اچھی ہوتی ہے۔ کوگنیٹو ایبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھ سے بات کو سیکھ رہے ہیں ابھی، پھر آپ ذہن میں اس کو سنبھال رہے ہیں، اور پھر وقت آنے پہ اس کو ادا کریں گے، استعمال کریں گے، اسے کوگنیٹو ایبلٹی کہتے ہیں۔ یہ لفظ یاد رکھیں، یہ امپورٹنٹ ورڈ ہے، کوگنیشن۔ آپ کی کوگنیٹو ایبلٹی کتنی، اور انسان کے اندر ہے یہ، ہر ایک کے اندر تو ہے نہیں۔ انہوں نے بندروں کو، بڑے بڑے ایپس کو، بن مانسوں کو بہت زیادہ کچھ سکھانے کی کوشش کی، آخر میں انہوں نے کہا کہ جی یہ سوال نہیں کرتے تھے، باقی سیکھ گئے سارا کچھ، سوال نہیں کرتے تھے، آگے سے بس دہراتے تھے۔ سوال کرنا یہ انٹیلیجنٹ ہونے کی نشانی ہے، ہیومنز کین ڈو کوشچنز۔ انسان کے اندر ایک کوالٹی کوشچن کرتا ہے، اور اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کوالٹی ہے۔ چیٹ جی پی ٹی بھی آگے سے پوچھتی ہے نا آپ سے، صحیح کر لو اپنے آپ کو، تھوڑا سا اور ٹھیک کر لو، اور پوچھ لو، اور پرومپٹ ڈال دو، اور ٹھیک کر لو، تو وہ بھی اس طرح کر رہی ہوتی ہے۔ therefore it is dangerous if go unbridled۔ تو بہرحال محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کی قدرت کو انسان دیکھے۔ میں کل پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری بات لکھی تھی کہ if the seas were ink the words of my Lord would be all the seas will be exhausted۔ سارے کے سارے سمندر اگر دوات بن جائیں، انک بن جائیں، تو یہ سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اور سمندر لے آتے، اور سمندر۔ آپ کو پتا ہوگا سمندر کی انگریزی کیا ہے؟ سی، اوشن بڑے کو کہتے ہیں۔ دنیا میں 5 اوشنز ہیں اور 7 سمندر ہیں، 7 seas and 5 oceans، آرٹک ہے، اٹلانٹک ہے، پیسیفک ہے، یہ 5 اوشنز ہیں، اور واٹر باڈیز بہت زیادہ ہیں، اور یہ گہری بھی بہت ہے۔ یعنی دنیا کا سب سے جو گہرا مقام ہے چیلنجر، وہ ادھر ماریانا ٹرینچ میں ہے نا، تقریباً 36,000 فٹ گہرا ہے۔ وہ کتنا گہرا ہوگا 36,000 فٹ، یعنی پوری ماؤنٹ ایوریسٹ اس میں آ جائے نا پوری، تو وہ بھی 1000 فٹ ابھی اوپر جگہ ہوگی۔ اتنے گہرے گہرے سمندر ہیں، اور یہ سارے اگر سیاہی بن جائیں اور ان سیاہی سے تم اپنے رب کی باتیں لکھنا شروع کرو تو ختم نہیں ہوں گی، سمندر ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا وسیع علم ہے۔ تو انسان کچھ دریافت کرتا ہے، کچھ ایجاد کرتا ہے، وہ اللہ کے کرم سے ہی کرتا ہے۔ یہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے کرم سے ایجاد کی، اور پھر اللہ کے کرم سے وہ بات آگے بڑھی۔ ہم اگر الگ سے موضوع لیں گے بایو میمکری کا، لیکن یہ بایو میمکری ہے، وٹ از اوریجنل، وٹ از کاپیڈ۔ لیونارڈو ڈی ونچی، آپ نے کئی نے نام سنا ہوگا، ماضی کا ایک بہت مشہور نام ہے، یہ بہت بڑا پینٹر بھی تھا، فلاسفر بھی تھا، سائنٹسٹ بھی تھا۔ اس نے پہلی بار یہ دیکھا کہ پرندے ہوا میں کس طریقے سے اڑ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ He was the first man to perceive this۔
لیکن وہ کچھ کر نہیں سکا اس پہ. پھر رائٹ برادران آئے, انہوں نے کام کیا, آگے بڑھا. تو یہ جاپان میں جب بنی تھی نا بلٹ ٹرین, تو بلٹ ٹرین جو تھی نا اس کی آواز بڑی تیز تھی, اور ٹنل سے گزرتی تھی تو ہل جاتا تھا جاپان پورا, اور ساتھ والی آبادی والوں کے کان بھی سن ہو جاتے تھے. انہوں نے ایک پھر انجینئر کو بلایا, کہا یار اس کی آواز تو کم کرو, سپیڈ ٹھیک ہے آواز زیادہ ہے. اس نے پھر کنگ فشر کو اور ایگل کو اور باز کو دیکھا, 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ڈائیو اس کی, 300 کلومیٹر, آواز نہیں آتی. اور کنگ فشر جاتا ہے چھش کی آواز آتی ہے, نکال کے لے آتا ہے. اس نے پھر اس کی چونچ جیسی اس کی بیک بنائی, اور آج آپ دیکھیں ایسے نا چونچ جیسی بنی ہوتی, اور کیسے کلیئر کر کے جاتی. اس نے کہا کہ وی آر اونلی کاپینگ, ہم صرف کاپی کرتے ہیں, بن گیا ہوا ہے سارا, ہائے ہائے سارا کچھ بن گیا ہوا ہے, ہم نے کاپی کرنا ہے صرف. ویلکرو کا پتہ ہے کو, ویلکرو کا یہ کر کے وہ جو پینٹوں پہ اور بچوں کے جاگروں پہ نہیں کر کے اترتا, وہ چیپی سی لگی ہوتی ہے ویلکرو. تو یہ وہ بندہ جا رہا تھا اپنے کتے کے ساتھ, تو بل راک وہ چھوٹا سا پودا ہے, وہ اس کے پینٹ پہ بھی لگ گیا اور کتے کے جسم میں بھی لگ گیا. اس نے وہ تارا, سائنٹسٹ تھا, جا کے اس نے پھر مائکروسکوپ میں دیکھا کہ ہک لگے ہوئے اس کے ساتھ, چھوٹے چھوٹے ہک, اس نے ویلکرو بنا دی. آل دیز تھنگز آر کاپیڈ. یہ اچھا ہے, یہ انجینئرنگ ہے ساری. پنکھے نہ ہوتے, ہمیں گرمی لگ رہی ہوتی ہے, اے سی لگے ہوئے ہیں, کیمریز لگے ہوئے ہیں, سب انجینئرنگ از گڈ. اٹ از فار آر ڈیوریبلٹی, اٹ از ٹو میک آر لائف ایزی, اٹ از ٹو میک آر لائف کمفرٹیبل. وی آر ناٹ اگینسٹ سائنس, بٹ وی مسٹ ایکنالج دیٹ دیر از اے ماسٹر پیس. وہ رب ہے جس نے 1 سیپٹو ملین سیارے بنائے, ایک کے ساتھ 2 زیرو لگے 100, ایک کے ساتھ 3 زیرو لگے 1000, سیپٹو ملین ایک کے ساتھ 24 زیرو لگے. اتنے سیارے ہیں کائنات میں. کس نے بنائے؟ اور جس نے بنائے اس نے صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کا ہی حکم اتارا, اس نے باقی حکم نہیں بتائے. اتنا بڑا رب, اتنے بڑے دین والا رب, اتنے بڑے نبی, اتنا شاندار اسلام, اور تم کہتے ہو بس یہ ایک باؤنڈری لگا دو, پلر یہی ہیں, چھت اسی پہ کھڑی ہونی ہے. لیکن بہت بڑا رین, بہت بڑا ہے. نیور اگنور دس, کہ تمہارے رب کی باتیں کبھی. اللہ از مائی لارڈ, نو بگننگ نو اینڈ, نو لمٹس, نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے, سب کچھ وہی ہے. اور واقعی جتنا علم ابھی تک ہے, میں نے یہ پوچھا, وہ انجینئر ہے ہمارے یو ٹی لاہور میں نا, میں نے پوچھا یار یو ٹی لاہور اس وقت پاکستان کا سب سے نمایاں تعلیمی ادارہ ہے. این ای ڈی کراچی بھی بہت بڑا ہے, لیکن یو ٹی لاہور کی اپنی ایک اہمیت ہے, ان کی بھی بہت اہمیت ہے. بہت اچھے لڑکے ہوتے ہیں, این ای ڈی میں میرے بیانات ہوئے ہیں. آئی ہیو ڈیلیورڈ لیکچرز ان این ای ڈی. پیپل فرام این ای ڈی, ہمارے سندھی بہت اچھے بڑے کمپیٹنٹ انجینئر ہیں. تو یو ٹی لاہور میں نے پوچھا کہ جی کیا آپ کی کتنی ڈسپلنس میں انجینئرنگ ہے, الیکٹریکل, میکینیکل, بایو کیمیکل, پیٹرو کیمیکل, اربن سائنس, انوائرمنٹل, جیوگرفی, اور کیا کچھ ہے. تو کہتا جی 18 ڈسپلنس ہیں انجینئرنگ کے. اچھا 18 یو ٹی میں تو ایروناٹیکل نہیں ہے اور نیوکلیئر بھی نہیں ہے یہاں پہ, وہ پیاس میں ہے اور کامرا میں. تو کہتا جی کل ملا کے کوئی 50 کے قریب ڈپارٹمنٹ بنیں گے انجینئرنگ کے. تو میں نے ڈاکٹر احمد رضا سے پوچھا, احمد رضا میڈیکل سائنس کے کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں؟ وہ کہتا کہ جی تقریباً اگر ڈی پی ٹی کو بھی ڈال دیں, فزیو تھراپی کو بھی ڈال دیں, آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ کو بھی ڈال دیں, تو یہ کوئی 60 بن جاتے ہیں. ہاں جی فائنانس والے بتائیں کتنے ڈپارٹمنٹ ہے؟ کامرس کے اکاؤنٹس ہے, آڈٹ ہے, ٹیکس ہے. لائر بتائے جی لاء کے کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں؟ زولوجی, باٹنی, ہیومینٹیز, عربک, کیمسٹری, میتھمیٹکس, فزکس. کتنا علم ہے. اور جو بندہ ایک علم میں ماسٹر بن گیا وہ دوسرے میں نہیں جائے گا, ڈاکٹر انجینئر تو نہیں بنے گا نا, پاگل پن ہے. تو اتنا علم ہے, ہر بندہ اپنے علم میں طاق ہے, ماہر ہے. بتاؤ یہ سارا آ کہاں سے رہا ہے؟ یہ تو سوچو نا. العلیم, علم والا, الخبیر, خبر رکھنے والا. اور جدید آتا جا رہا ہے, جدید آتا جا رہا ہے. تو یہ سوچو گے نا, ہمبلنس پیدا ہوتی ہے, عاجزی نہیں پیدا ہوتی. واقعی یار میں تو عاجز ہوں, وہ کوئی ہے جو عطا کر رہا ہے, جس کے خزانے کتنے بڑے ہیں. اچھا یہ بات سن کے آپ مجھے خود بتائیں, اللہ کی ذات پہ زیادہ اعتماد نہیں ہوتا؟ کہ ظاہری بات ہے کہیں سے تو آ رہا ہے نا, اوریجن تو ہر چیز کا ہوتا ہے, ابتدا تو ہے, کہیں سے تو آتا ہے, ایک خود سے نہیں ہو جاتا. یہ ڈرامہ نہیں کرو کہ خود سے ہی ہو گیا. خود سے کیا ہوتا ہے؟
قرآن پاک میں ہے ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا, ایکسٹریکٹ آف کلے. دیکھو کیسے پوائنٹس, دیکھو 1400 سال پہلے اونٹ اور گھوڑا وہ واحد ٹرانسپورٹ کا میکنزم ہے, اڑتے بگولے پورے عرب میں پھر رہے ہیں. بدھو ان کا ذہن ایسا ہے کہ بچی کو پیدا ہوتے ساتھ ہی کنویں میں پھینک رہے ہیں, ذبح کر رہے ہیں. اور اس دور میں یہ دیکھو کیا کہ سننا, صرف پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا, دا ایکسٹریکٹ آف کلے. یہ حضرت آدم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب رب نے فرمایا بنانے لگاؤ, جبریل گئے, وہ جا کے پوری جو تھی نا وہ حضرت اسرائیل گئے تو زمین کے ہر خطے سے مٹی لے کر آئے, اس کو کمبائن کیا. دیکھا نا ہر مختلف رنگ کا انسان ہوتا ہے, طبیعت الگ الگ ہوتی ہے. حضرت آدم کو ساری مٹیوں کو مکس کر کے بنایا. We have made this man with the extract of clay. And second step, پھر اس کو مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا. This is sperm. Your sperm drop. پانی کی بوند بنا دیا اس کو. پھر اس پانی کی بوند کو جمع و خون بنا دیا. Clinging clot. تو نے عورت کے ساتھ ہم بستری کی, اب تیرا سپرم اس کا ایگ مل کے زائگوٹ بن گیا. Clinging clot. اس کی بیضہ دانی میں, اس کی یوٹرس میں وہ لٹک رہا ہے. اب پھر ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا, We covered these bones with flesh. جا کے پوچھو کسی بھی ایمبریولوجی کے ایکسپرٹ سے کہ جب بچہ پیٹ میں بڑھ رہا ہوتا ہے ہڈیوں کے اوپر گوشت آتا ہے, اور اس کے بعد پھر ایک دوسری صورت بنا دی, اور بڑی برکت والا اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے. ساری سائنس آف ایمبریولوجی یہ 5 جملوں میں قرآن نے بتا دی, 5 جملوں کے اندر. اللہ تعالیٰ کی شان ہے, یہ اس کی برکت ہے. کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی طبیعت کا تیز ہے, کوئی طبیعت کا ہلکا ہے. انٹرا یوٹرین لائف اسے کہا جاتا ہے. ساری ایکسپلین کر دی. یہ پہلے ایرسٹوٹل نے, گریک نے, میں نے پڑھا ان کو بھی نا, یہ ایرسٹوٹل نے, ارسطو نے بھی اس پہ کلام کیا تھا کہ انسان کیسے بنتا ہے. گریک نے بھی کلام کیا. کوئی مضبوط بات نہیں ہے, افواہی باتیں تھی ساری. پڑھ کے دیکھ لو, افواہی باتیں تھی, بس اپنی طرف سے گیس کیا, کیونکہ الٹرا ساؤنڈ تو تھا نہیں. یہی تھا نا باتیں. تو یہ قرآن نے اس کو بتایا, پورا کنسیپشن بتائی قرآن نے. میں ثابت کر سکتا ہوں, میرے پاس میڈیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ مجھے سنتے ہیں, اور آپ لوگ سارے پڑھے لکھے بیٹھے, میں ثابت کر سکتا ہوں قرآن و حدیث میں کنسیپشن, یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے, پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ ایمبریو کی, جب اس کا بڑا ہوتا ہے, اور جب پیدا ہوتا ہے, اور پیدا ہونے کے بعد جو ماں کو پوسٹ پارٹم ہوتا ہے, بلوز چلڈرن, جو ماں کا جو 40 دن تک ایک پیریڈ آتا ہے, اس کو نفاس کا پیریڈ کہتے ہیں, جس میں عورت پریشان ہو جاتی ہے اور عجیب سا اس کا نفسیاتی, سارا اسلام کور کرتا ہے. اور پھر جب بچہ بڑا ہو گیا تو تربیت کا تو پتہ ہی آپ کو, پھر اور جب مرنے لگا وہ بھی سارا پتہ آپ کو. کیا چیز کور نہیں ہو رہی یار, مجھے بتائیں. ایوری تھنگ از دیئر, سب کور ہو رہی ہے. اور موت کے حوالے سے یہ بھی بتایا جاتا ہے اسلام کس طرح کور کرتا ہے موت کے اس کانسیپٹ کو. میرا ڈیو سنک میں بیان تھا, یہ پاکستان کا بڑا مشہور سافٹ ویئر ہاؤس ہے ڈیو سنک. اس میں بیان کا موضوع تھا لائف اینڈ آفٹر لائف, وٹ از دا بیلنس. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں جی, سافٹ ویئر انجینئر بیٹھے, مینیجرز بیٹھے. میں نے کہا مجھے بتاؤ موت کے تصور کے بغیر تم رہ کیسے سکتے ہو؟ موت تو بڑی ضروری ہے. تمہیں اگر پتہ ہو کہ کل میں نے لازمی اٹھ ہی جانا ہے تو تم تو پھر اٹھو گے ہی نہیں, تم بیٹی کی شادی نہیں کرو گے, تم پروجیکٹس اپنے ادھورے چھوڑ دو گے. تمہیں جب پتہ ہے کہ واقعی میں نے دنیا سے چلے جانا ہے, اب تم ہائپر ایکٹیو ہو کے ٹائم لائن بناتے ہو, سنگولر فوکس رکھ کے کام کو کمپلیٹ کرتے ہو, کیونکہ مر جانا ہے, پتہ ہے. دیکھو نا یہ دیکھو نا, چہرے پہ جھریاں آپ کی ایج کا بتاتی ہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ چہرے پہ جھریاں پڑ رہی ہیں تو یہ بس اب بوڑھا ہو رہا ہے. اسی طرح کی جھریاں نا آپ کے اندر بھی پڑی ہوتی ہیں, آپ کی بونز میں, آپ کی ہڈیوں پہ بھی جھریاں پڑتی ہیں, آپ کے آرگنز میں بھی جھریاں پڑتی ہیں. وہ نظر نہیں آتی. وہ کیسے نظر آئیں گی؟ الٹرا ساؤنڈ سے, ایکس رے سے, سی ٹی اسکین سے, ایم آر آئی سے, پیٹ اسکین سے. یہ سارے اسکینز ہیں جو اب ایجاد ہوئے ہیں. وہ بھی جھریاں پڑ رہی ہیں اندر. انسان کے 5 آرگنز ہیں مین اندر, انسان کے نا 5 مین آرگنز ہیں. برین ہے, ہارٹ ہے, لیور ہے, کڈنی اور لنگز ہے. اور ویسے انسان کے 78 یا 80 آرگنز ہیں جسم کے اندر. وہ بھی بوڑھے ہو رہے ہوتے. آپ نے اس ایج کو کم کرنا ہوتا ہے, کم کر دیں, اچھا کھانا کھائیں اور میٹھا نہ کھائیں, وہ کم ہو جائے گی. لیکن بہرحال موت تو بڑی ضروری ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. آج دنیا میں لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں آپ کے سامنے. نہتے شہریوں کو مار دیتے ہیں, بچوں کو شہید کر دیتے ہیں,
جو جنگی قوانین بنے ہوئے ان کو اوور رول کر کے کیا کیا حرکتیں کر جاتے ہیں، تو کیا ویسے ہی ان کو اوور رول کر دیا جائے؟ اور ان کو سپورٹ کرنے والے بھی لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ کون سا کنونشن، کون سا اصول، جس کی طاقت اس کی اخلاقیات اس کے اصول، بس تم کس اصول کی بات کرتے ہو؟ جس کی معیشت اس کا اصول، بس یہ چل رہا ہے۔ تو کیا یہ لوگ چھوڑ دیے جائیں گے؟ یہ نہیں ہے، اصول نہیں ہے کائنات کا۔ موت کی تیاری کرنی چاہیے، اور اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دیکھو میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھا ہے، امتحان گاہ میں بیٹھا ہے اور پریشان بیٹھا ہے، آپ کیا سمجھیں گے؟ مجھے بتائیں۔ کس نے تیاری نہیں کی، اس کو امتحان آتا نہیں ہے، اس کو سلیبس دیا گیا تھا، اس نے سوال تیار نہیں کیے، اب اس کو سوال نہیں آ رہا، یہ پریشان بیٹھا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ میں اب تمہیں ایک امتحان گاہ کا بتاتا ہوں، ایک ایگزامینیشن سینٹر کا بتاتا ہوں، اس کا نام ہے قبر، اور یہ وہ ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اے اللہ میں قبر کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور جہنم کی گرمی سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یاد رکھنا یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ اور یہ ایسی ایگزامینیشن سینٹر ہے، یہ ایک ایسی امتحان گاہ ہے جہاں ہر انسان نے جانا ہے۔ عام طور پہ جو ان پڑھ آدمی ہوتا ہے وہ ایگزامینیشن سینٹر میں نہیں جاتا، عام طور پہ جو بڑے عہدے، بڑے پیسے والا بندہ ہوتا ہے وہ بھی ایگزامینیشن سینٹر میں امتحان گاہ میں نہیں جاتا، اور ہر ایک کی امتحان گاہ الگ الگ ہوتی ہے۔ فائنانس آفیسر والے کی الگ ہوگی، آئی ٹی والے کا الگ طریقہ کار ہوگا، انجینئرز کی الگ امتحان گاہ ہے، میٹرک کی الگ ہے، لیکن یہ جہاں سب نے جانا اس کا سٹائل ایک ہی ہے۔ تنگ ہے یہ، اوپر سے بند ہے یہ، اور اوپر سے جب لیٹے ہوگے نا تو مٹی بھی ہلکی ہلکی گر رہی ہوگی۔ اور یہاں تو ایگزامینیشن سینٹر کے باہر پتہ نا ابو بائک پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ باہر اپنا ہی محلہ ہے، وہ پتہ ہی ہے جنرل اسٹور ہے، باہر نکلیں گے سڑک یہ میرے گھر جاتی ہے۔ لیکن اس امتحان گاہ میں جب لیٹے ہوگے نا، اپنے سکوں کے قدموں کی آواز آئے گی جاتے ہوئے کی، دے آر گوئنگ اینڈ دے ول نیور کم بیک۔ آپ کتنا چلے گئے ہیں؟ اور دنیا کے امتحان کی بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے، ٹینشن ہے نا، اندر وہ جو امتحانی مرکز ہوتا ہے اس کا اندھیرا، لائٹ جل رہی ہے کہ نہیں جل رہی، ڈر ڈر سا لگ رہا ہوتا ہے، پھر اچانک دروازہ کھلتا ہے، ممتحن اندر آتا ہے، انویجیلیٹر آتا ہے امتحان لینے والا، اس کے ہاتھ میں خاکی لفافہ تھا نا جس کے اندر پیپر پڑے ہوتے تھے، دیکھ کے ڈر سا لگتا ہے کہ یار، لیکن ہوتا تو اپنا انکل ہی ہے نا، وہ انکل ہی ہے نا، ہمارے سر ہیں، ٹیچر ہیں۔ لیکن اس قبر کے ایگزامینیشن ہال میں جو انویجیلیٹرز آئیں گے ان کا نام منکر اور نکیر ہے، اور حدیث میں آیا ان کا رنگ کالا، آنکھیں نیلی، اور وہ جو قبر کی دیواریں ان کو اپنے دانتوں سے چیر کے توڑ کے اپنے بالوں کو رونتے ہوئے آئیں گے، اور آ کے یہ نہیں کہیں گے اٹھنا بھائی تمہارا پیپر ہے ایگزامینیشن، نہیں، جھڑک کر اٹھائیں گے، اور پہلا کوشچن کمپلسری کوشچن، نو چوائس، پہلا من ربکا، ہو از یور لارڈ۔ تو جب تیاری کا موقع ملا ہے، کوئی جاننے پہچاننے کی کوشش کی ہے تمہارا رب کون ہے؟ کوئی تعلق بنایا ہے؟ کوئی معرفت الہی کے لیے کوئی اٹیمپٹ کیا ہے؟ نہیں۔ دوسرا کمپلسری کوشچن، ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ جھڑک کرنا والا انداز ہے، ذرا سخت انداز ہے۔ کیا دین کی تعلیمات کو سمجھا، پڑھا؟ اور پھر نبی پاک کی پہچان کا پوچھا جائے گا تو کیا ان کی سنتوں پر عمل کیا؟ اے کاش ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ منکر نکیر کی آواز کی گرج جو ہے نا کڑک کی طرح ہوگی۔ کاش اس امتحان میں ہم کامیاب ہو جائیں، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنایا جائے، ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے، وہ کفن جو عزیزوں نے دیا وہ ہٹ جائے اور اس جگہ جنت کا کفن آ جائے۔ محترم سامعین کرام، اسلام ہماری بڑی خوبصورت رہنمائی کرتا ہے۔ میں دو باتیں کروں گا، اس کے بعد اپنی بیان کو فنش کرتا ہوں۔ اسلام بڑی خوبصورت رہنمائی کرتا ہے۔ آپ اسلام کو دیکھو تو صحیح، دنیا کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ دنیا کہتی ہے اکڑ ہونی چاہیے، امیر نظر آؤں، ذرا امپریس کروں، اور دین کیا کہتا ہے؟ برکت عاجزی میں ہے،
میں نے پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا نا وہ کھجور کی چھال تھی, چمڑے کا تھا, بلکہ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ٹاٹ تھا اور میں 2 تہیں کر کے بچھاتی تھی. نبی پاک استراحت فرماتے تھے. ایک دن میں نے 4 تہیں کر دی کہ ذرا آرام ہو جائے. نبی پاک نے فرمایا یہ تم نے میرے بستر کے ساتھ کیا کیا؟ کہا حضور وہی ہے 4 تہیں بتائی. کہا نہیں, میری نماز میں خلل پڑا, پہلے جیسا کر دو. دنیا کہتی ہے تھرو بگ آن ویڈنگز, زیادہ خرچہ کرو شادیوں پہ, بڑی پامپ اینڈ شو, سب کو نظر آئے. دین کیا کہتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جس میں فریقین پر کم بوجھ پڑے. بدترین ولیمہ کہا گیا اس کو جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے, کم بوجھ والا ہو. دنیا کہتی ہے بوائز ڈونٹ ہیلپ اراؤنڈ دا ہاؤس, لڑکے گھر کا کام نہیں کرتے. یار تم مرد ہو, گھر کا کام نہیں کرتے. نبی پاک اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے تھے, اپنی نانیل مبارک خود گانٹھ لیا کرتے تھے. نبیوں کے امام ہیں, اور ڈول اگر پھٹ جاتا خود مرمت کرتے تھے, بکری کا دودھ خود دھو لیتے تھے. دنیا کہتی ہے اور عورت کو مارکیٹنگ پیس بنا دو, شو پیس بنا دو, لاؤ اس کو یوٹیوب کے اوپر, امیج کے لیے سب کچھ قربان کر دو اس کا. اور تم سب سے پہلا, اور یہ جب پیدا ہوتی کیا کرتے پتہ, عورت کا سب سے پہلا حق کیا مارا جاتا ہے؟ اس کے پیدا ہونے پہ خوشی نہیں منائی جاتی, سب سے پہلا حق یہ مارتے اس کا. گھر کی عورتوں کے منہ دیکھا کرو, بیٹی پیدا ہونے پہ کیسے منہ ہو جاتے ہیں ان کے. اپنوں میں سے تو غدار ٹاؤ, نہیں مٹھائی تقسیم کرتے. وراثت تعلیم کیا نہیں دیا اسلام نے عورت کو, مجھے بتاؤ. لسٹ دی پوری کہ یہ سارے کام کرنے اس کے لیے. دنیا کہتی ہے چڑھ کے رہو, چیخو, اپنا دکھاؤ ذرا. دین کہتا ہے صبر کرو. یہ جو عورت والی بات ہے نا, میں آپ سے بڑی پیاری بات ایک شیئر کرتا ہوں, غور سے سننا. ہم مرد ہیں سارے, غور سے سننا. مرد یہ چاہتا ہے کہ عورت کو دیکھے, مرد یہ چاہتا ہے عورت سے باتیں کرے, مرد یہ چاہتا ہے عورت کے ساتھ سیریں کرے, مرد یہ چاہتا ہے عورت کے ساتھ بیٹھے, ہاتھ ملائے, اور بھی بہت کچھ کرے. یہ مرد کی ایک کشش ہے عورت کے ساتھ. لیکن مرد یہ سب کچھ بڑے سستے میں کرنا چاہتا ہے, اپنے سٹینڈرڈ پہ کرنا چاہتا ہے, ڈسکاؤنٹ میں کر کے اور شارٹ کٹ مارنا چاہتا ہے. وہ عورت کی تھوڑی خوشامد کر دے گا, اس کو پیسے پوسے کا لالچ, اور سب سے بڑھ کر وہ جو عورت ذرا جذباتی ہوتی ہے اس کے جذبات سے کھیل کے یہ کام کر کے نکلنا چاہے گا. نہیں, اسلام آ جاتا ہے, پروٹیکشن آ جاتی ہے. اسلام کہتا ہے اے مرد تجھے یہ سارے کام کرنے کی اجازت ہے, تو کر سکتا ہے یہ سارے کام, لیکن پہلے 2 گواہوں کی موجودگی میں رضامندی ہو جائے, سیکیورٹی بانڈ سائن ہو جائے حق مہر والا. اور دیکھو کیسے شادی ماحول ہی بدل دیتی ہے. پہلے وہ مرد اب شوہر بن گیا, مددگار, سیکیورٹی آئیکن, اور وہ بیوی, وہ عورت اب بیوی بن گئی, ساتھ رہے گی, ہر ناشتے میں ساتھ ہے, ہر غمی میں ساتھ ہے, ہر خوشی میں ساتھ ہے, پروٹیکشن, ایک کلانی بن گیا, سپورٹ ہے پوری, سسر, ساس, بردر ان لا, ماموں, کزن, یعنی پورے کلے میں آ گئی عورت. عورتوں کو یہ نصیحت ہے مرد کے جذبات محبت پہ نہ جانا. یہ جذبات محبت کوئی نہیں ہوتے مرد کے اندر, یہ لاجیکل بندہ ہوتا ہے, جہاں سے لفٹ ملے ادھر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے, سب سے پہلے سیدہ کائنات اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے اور دیر تک بیٹھے رہتے. کیا کہا میں نے؟ سب سے پہلے. کیا کہا؟ سب سے پہلے. تو آپ بھی سب سے پہلے کر دینا, گھر جائیں سب سے پہلے بیٹی کو اٹھائیں, سب سے پہلے آپ بیٹی کو کھلائیں, سب سے پہلے بیٹی کو آپ پیار کریں. اور آخری بات کر کے کرتا ہوں, جو میں نے بات سے شروع میں کی تھی, غور سے سننا. افواہ, جھوٹی خبر عقل مند کے کان سے ٹکراتی ہے تو دم توڑ دیتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, اور نادان کے کان سے ٹکراتی ہے تو مزید طاقتور ہو جاتی ہے اور تباہی مچاتی ہے, کیونکہ وہ اس کو پھیلاتا ہے. سنو, افواہ حاسد اور دشمن بناتا ہے, احمق اس کو پھیلاتا ہے, عقل مند اس کو دباتا ہے. جنگل کی آگ کی طرح خود جلتا اور سب کو جلاتا نہیں ہے. روک دو اس کو. یو نو وٹ از دا ورسٹ ایسپیکٹ آف سوشل میڈیا؟ مجھے سوشل میڈیا کا سب سے برا پہلو کیا لگتا ہے؟ یہ ایڈیٹ اور فلش قسم کے انسانوں کو پلیٹ فارم مل گیا, جس کو بولنا نہیں آتا, دماغ میں گند بھرا ہوا ہے, اس کو پلیٹ فارم مل گیا, اب جو چاہے بولتا جا رہا ہے. گھر میں نا کوئی مشورہ نہیں کرتا اس سے,
وہ کاہل سست آدمی ایسا ہے کہ کوئی مشورہ نہیں کرتا اس سے، دوستوں میں جا کے بات کرے اس کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ آ کے ڈیفنس انالسٹ بنا ہوا ہے، دفاعی تجزیہ نگار، ابھی یہ کر دو، ابھی یہ گرا دو۔ کس چکر میں ہو؟ کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ کھیل ہے؟ محافظ چوکنا بیٹھا ہوا ہے، ہمیں اس پہ پورا اعتماد ہے، وہ ہماری شان ہے، ہماری آن ہے۔ They know all forms of combat. They are expert. They are expert in all forms of combat. They know what to do and when to do. پہلے آبزرو کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے ساری چیزوں کو، اس کے بعد کنسلٹیشن ہوتی ہے، مشورہ کیا جاتا ہے، پھر ریسورس دیکھے جاتے ہیں، پھر پلاننگ ہوتی ہے، اسٹریٹجی ہوتی ہے، مینووربلٹی ہوتی ہے، اس کے بعد پیشنس ہوتا ہے، صبر ہوتا ہے، وقت اور مقام ہماری مرضی کا ہوگا، اور آخر میں ایکشن ہوتا ہے جو دنیا دیکھتی ہے۔ تم کن چکروں میں بیٹھے ہو؟ کون سا کام کب کرنا ہے یہ دیکھو۔ تمہارے پاس ویپنز کیا میں بتاتا ہوں، تمہارے پاس 5 ہتھیار ہیں، ان ہتھیاروں کو صحیح استعمال کر لو بس۔ نمبر 1 ہتھیار ہے شیئر کا بٹن، نمبر 2 ڈیلیٹ کا بٹن، نمبر 3 بلاک کا بٹن، نمبر 4 کاپی پیسٹ کا بٹن۔ یہ سوشل میڈیا پہ ان بٹنوں کو خدا را صحیح استعمال کرنا سیکھو۔ ہر چیز شیئر کیوں؟ یہ فیس بک ایک بازار کی طرح ہے، چھابڑی پر بھی چیز لگی ہوئی ہے، بڑے برانڈ کی چیز بھی موجود ہے۔ بڑے برانڈ کو دیکھو نا، آفیشیل چینل دیکھو، وہ اس پہ جو بات آ رہی ہے اس کو مانو۔ اگر آپ نے پورے نظام کی مدد کرنی ہے تو نظام کی مدد کیسے ہوگی؟ جائے میدان میں، نہیں جا سکتے پیسے دیں، نہیں پیسے دے سکتے تحریر اور تقریر سے مدد کرے۔ یہ طریقہ بتایا اسلام نے۔ تو دین کی تعلیمات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے، میں نے فاسق کی انگلش پڑھی وینیل سنر، یعنی وہ بندہ جو اسلام پر عمل نہیں کرتا، وہ فاسق تمہارے پاس خبر لائے، پہلے تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ تم پچھتاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے قوم وہ بربادی میں آ جائے۔ تو مدد کرنی ہے تو صحیح طریقے سے مدد کرنا سیکھے، ورنہ فرمایا کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پھیلا دے۔ دیکھیں اس حدیث کی روشنی میں کون جھوٹا ہو رہا ہے۔